السلام علیکم۔ آج میرے ناول راز محبت کی ایپیسوڈ 2 کا آغاز ہوگا۔ امید کرتی ہوں ایپیسوڈ 1 کی طرح ایپیسوڈ 2 بھی آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ چلیں آئیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کے لان میں صبح کی نرم دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف طلباء کی چہل قدمی تھی، مگر مہر فاطمہ کا ذہن کہیں اور تھا۔ رات والا پیغام اب بھی اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ کھیل شروع ہو چکا ہے۔ اس نے بے اختیار موبائل نکالا اور وہ نامعلوم نمبر دوبارہ کھولا، مگر اسکرین پر صرف ایک ہی جملہ موجود تھا۔ کوئی پروفائل تصویر نہیں، کوئی نام نہیں، صرف خاموشی۔ آخر کون ہے جو مجھے ڈرا رہا ہے؟ اسی لمحے اس کی دوست ہیرا دوڑتی ہوئی آئی۔ مہر، تم یہاں ہو؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ مہر نے زبردستی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ ہاں، بس ایسے ہی۔ ہیرا نے فوراً محسوس کر لیا کہ آج مہر معمول کے مطابق نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ ہاں، کچھ نہیں۔ مہر ابھی مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سامنے سے ایک سیاہ رنگ کی لگژری گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر آ کر رکی۔ کئی لڑکیوں کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئی۔ یہ کس کی گاڑی ہے؟ کتنا ہینڈسم ہے۔ سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ مہر نے بھی بے اختیار نظر اٹھائی اور اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ گاڑی سے اترنے والا شخص ایان مرزا تھا۔ کالے رنگ کی شرٹ، سلور گھڑی اور پرسکون چہرہ، وہ ہمیشہ کی طرح پورے اعتماد دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مہر کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ مہر نے فوراً نظریں چرا لیں۔ ہیرا نے حیرت سے پوچھا، تم اسے جانتی ہو؟ نہیں، مہر نے جلدی سے جواب دیا، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ ایان آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ مہر کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر رکا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مہر نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ لگتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو۔ ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، مہر نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ایان کی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کبھی کبھی قسمت دو اجنبیوں کا تعارف ان کے نام پوچھنے سے پہلے ہی کروا دیتی ہے۔ یہ جملہ سن کر مہر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں اسے ایان کی باتوں میں عجیب سی سچائی محسوس ہوئی تھی۔ اسی دوران ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ مہر کے ہاتھ میں پکڑی کتابیں زمین پر بکھر گئی۔ ایان فوراً جھک کر کتابیں اٹھانے لگا۔ ایک کتاب کے اندر سے وہی سفید رنگ کا خط باہر گر گیا۔ ایان نے جیسے ہی خط پر لکھا ہوا جملہ پڑھا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار پریشانی صاف نظر آنے لگی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، یہ خط تمہیں کس نے دیا؟ مہر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ ایان نے فوراً خط بند کر کے مہر کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ابھی یہاں سے چلو۔ اس کی آواز پہلی بار گھبراہٹ تھی، مگر اسی لمحے یونیورسٹی کی چھت پر کھڑا ایک نقاب پوش شخص دوربین سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور صرف ایک جملہ کہا، وہ دونوں قریب آ رہے ہیں، اب اگلا قدم اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ مہر نے حیرت سے ایان کی طرف دیکھا۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ ایان نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، جیسے وہ کسی شخص کو تلاش کر رہا ہو۔ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا، براہ کرم میرے ساتھ چلو۔ مہر نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں کسی اجنبی کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ ایان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہی بات مجھے تم میں اچھی لگتی ہے، تم ہر کسی پر فوراً اعتبار نہیں کرتی۔ مہر نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ ان آنکھوں میں غرور نہیں تھا، بلکہ عجیب سی فکر تھی، ایسی فکر جیسے وہ واقعی اسے کسی مصیبت سے بچانا چاہتا ہو۔ اگر میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں تو؟ مہر نے سوال کیا۔ ایان نے گہرا سانس لیا۔ پھر مجھے ڈر ہے کہ تم خطرے میں پڑ جاؤ گی، اور اگر خطرہ آپ سے ہو تو؟ یہ سن کر ایان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر ہلکے سے مسکرایا۔ اگر میں تمہارا دشمن ہوتا تو آج تمہارے ہاتھ میں یہ خط نہ ہوتا۔ مہر اس جواب پر خاموش رہ گئی۔ اسی دوران ہیرا واپس آ گئی۔ مہر، کلاس شروع ہونے والی ہے۔ مہر نے فوراً موقع غنیمت جانا۔ مجھے جانا ہوگا۔ وہ تیزی سے مڑ کر چلنے لگی۔ چند قدم آگے جا کر نہ جانے کیوں اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ایان ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس کی نظریں صرف مہر پر تھیں، مگر ان نظروں میں محبت سے زیادہ ایک انجانا خوف تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد مہر لائبریری میں بیٹھی تھی۔ سامنے کتاب کھلی ہوئی تھی، مگر اس کی نظریں لفظوں پر نہیں ٹھہر رہی تھیں۔
اچانک ایک کتاب اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس نے سر اٹھایا۔ سامنے ایان کھڑا تھا۔ یہ کتاب تمہاری کورس کی ہے۔ مہر نے حیرت سے کتاب لی۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں لوگوں کی باتوں سے زیادہ ان کی خاموشیوں کو پڑھتا ہوں۔ یہ جملہ سن کر مہر بے اختیار مسکرا دی۔ یہ شاید پہلی بار تھا جب اس نے ایان کے سامنے دل سے مسکرایا تھا۔ ایان نے بھی وہ مسکراہٹ دیکھ لی۔ آخر کار، کیا؟ تم مسکرائیں تو صحیح۔ مہر فوراً شرما گئی اور نظریں جھکا لی۔ اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی پھیل گئی۔ وہ جلدی سے کتاب لے کر وہاں سے جانے لگی، مگر جاتے جاتے اس کے کانوں میں ایان کی آواز گونجی۔ مہر! وہ رک گئی۔ اپنا خیال رکھنا، یہ الفاظ نہ جانے کیوں اس کے دل کو چھو گئے۔ اسی وقت یونیورسٹی کی پارکنگ میں کھڑی ایک کالی گاڑی کے اندر ایک شخص دونوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور کسی کو کال کی۔ لگتا ہے ایان اس لڑکی کے قریب آ رہا ہے۔ دوسری طرف سے سرد لہجے میں جواب آیا۔ اگر وہ دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کرنے لگے تو ہمارا سارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ اس شخص نے خاموشی سے فون بند کیا اور جیب سے ایک تصویر نکالی۔ تصویر میں مہر تھی اور اس تصویر پر سرخ رنگ سے ایک بڑا کراس بنا ہوا تھا۔ مہر کے قدم تیزی سے لائبریری سے باہر نکل رہے تھے، مگر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا۔ آخر ایان میری اتنی فکر کیوں کرتا ہے؟ وہ ابھی انہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر چمک رہا تھا۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو! دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ صرف کسی کی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ کون بول رہا ہے؟ مہر نے دوبارہ پوچھا۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی۔ اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو آج شام 6 بجے کے بعد گھر سے باہر مت نکلنا۔ کال فوراً کٹ گئی۔ مہر کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ وہ گھبرا کر مڑی، مگر سامنے ایان تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ مہر نے کچھ کہنے کے بجائے اپنا موبائل اس کے سامنے کر دیا۔ کسی نے مجھے دھمکی دی ہے۔ ایان نے فون دیکھا، مگر نمبر پہلے ہی غائب ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ لوگ تم تک پہنچ گئے ہیں؟ کون لوگ؟ مہر نے بے اختیار پوچھا۔ ایان نے جواب دینے کے لیے لب کھولے، مگر پھر خاموش ہو گیا۔ ابھی نہیں۔ آخر آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ مہر کی آواز میں بے بسی تھی۔ ایان نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ یہ الفاظ سن کر مہر چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ ایان کی ہر بات میں کوئی بناوٹ نہیں۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا احساس پیدا ہونے لگا، ایسا احساس جو اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک زوردار بارش شروع ہو گئی۔ چند ہی لمحوں میں دونوں پوری طرح بھیگ گئے۔ مہر بارش سے بچنے کے لیے یونیورسٹی کی عمارت کے برآمدے میں کھڑی ہو گئی۔ ایان بھی وہیں آ گیا۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ صرف آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایان نے اپنی جیکٹ اتار کر مہر کی طرف بڑھائی۔ تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ مہر نے انکار کرنا چاہا، مگر ایان نے مسکرا کر کہا، یہ بحث بعد میں کر لینا، پہلے اسے پہن لو۔ نہ جانے کیوں اس بار مہر نے انکار نہیں کیا۔ اس نے خاموشی سے جیکٹ اوڑھ لی۔ ایان کی ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کر مہر کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ یہ شاید پہلی بار تھا جب اسے ایان کی موجودگی اچھی لگنے لگی تھی، لیکن اسی لمحے دھڑم یونیورسٹی کی پارکنگ میں ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ ہر طرف چیخو پکار مچ گئی۔ طلبہ بھاگنے لگے۔ ایان نے فوراً مہر کا ہاتھ پکڑا۔ نیچے جھکو۔ دھواں چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ اسی دھوئیں کے درمیان ایک نقاب پوش شخص کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی جیب سے ایک چاندی کی انگوٹھی نکالی، اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، اب اصل کھیل شروع ہوگا، ایان۔ اگلے ہی لمحے وہ دھوئیں میں غائب ہو گیا، مگر مہر کی نظر اس انگوٹھی پر پڑ چکی تھی، اور نہ جانے کیوں اسے ایسا لگا جیسے وہ انگوٹھی اس نے پہلے کہیں دیکھی ہے۔ آج کی قسط یہیں پر ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو راز محبت کی دوسری قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، اور اگلی قسط کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔